غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلا تیزی سے جاری ہے۔ 21 اپریل کو 3,956 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,83,442 ہو گئی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی باعزت وطن واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ہارورڈ یونیورسٹی کے 2.3 ارب ڈالر کے فنڈ منجمد کرنے کا معاملہ۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ یونیورسٹی نے موقف اپنایا کہ صدر ٹرمپ کا یونیورسٹی کی فنڈنگ روکنا غیر قانونی اور نظریاتی حملہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ فیصلہ آزادی اظہار رائے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ یونیورسٹی کی فنڈنگ روکنے کا مقصد تعلیمی فیصلہ سازی پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ حکومت انٹرنیشنل طلباء کو یونیورسٹی میں داخلہ دینے سے روکنے کے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ یمن پر حملے کی منصوبہ بندی فیملی گروپ میں شیئر کرنے کا انکشاف۔ امریکی وزیر دفاع میڈیا پر پھٹ پڑے۔ پیٹ ہیگسیٹ نے کہا، اس طرح کی باتیں پھیلانے والے صحافی نہیں، دھوکے باز ہیں۔ جھوٹی باتیں پھیلا کر صرف اور صرف کام کرنے سے روکنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ حساس معلومات سے متعلق خبر سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی وزیر دفاع کی حمایت میں بول پڑے۔ کہا، پیٹ ہیگسیٹ پر مکمل بھروسہ ہے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ میڈیا کو یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے، کچھ نیا سوچنا چاہیے۔ ہیٹی کی موجودہ صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس۔ پاکستان نے ہیٹی میں بدامنی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سلامتی کونسل سے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہیٹی مزید عدم استحکام، انتشار اور غیر یقینی کی طرف جا رہا ہے۔ ہیٹی اس وقت سیاسی، سیکورٹی اور انسانی بحرانوں سے دوچار ہے۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو مزید جانی نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان ہیٹی اور اس کے عوام کے لیے امن اور استحکام کے راستے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روس اور یوکرین کے درمیان رواں ہفتے جنگ بندی سے متعلق بیان، کرملن کا رد عمل سے گریز۔ ترجمان، کرملن کا کہنا ہے یوکرین کی نیٹو رکنیت مسترد کرنے کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کے موقف نے اطمینان بخشا۔ معاہدے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسی کوئی ڈیل نہیں کریں گے جو روس کے مفادات کے خلاف ہو۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا، روس کو شہری انفراسٹرکچر پر حملے بند کرنے چاہیے۔ شہری اہداف پر حملوں کو روکنے کے لیے معاہدے پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ آپ کو آگاہ کریں، کراچی میں ٹریفک حادثات اور فائرنگ کے واقعات میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ شیرشاہ میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہوئے۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ٹریفک حادثے کے دوران ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں، کراچی میں ٹریفک حادثات اور فائرنگ کے واقعات میں 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ شیرشاہ میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہوئے۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ٹریفک حادثے کے دوران ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات اور فائرنگ کے مختلف واقعات۔ ٹریفک حادثات اور فائرنگ کے واقعات میں 5 افراد زخمی۔ شیرشاہ میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں اور کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ٹریفک حادثہ ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات اور فائرنگ کے واقعات میں 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی مرکزی بینک کے چیئرمین جیروم پاول کے درمیان تنازع میں شدت کے اثرات دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس پر آنا شروع ہو گئے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں گراوٹ کا سما ہے۔ وال اسٹریٹ مارکیٹ کے انڈیکس S&P، نیسڈیک اور ڈاؤ جونز گراوٹ کا شکار ہیں۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد لقمان۔ لقمان، بتائیے گا کہ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جو اس کو ٹریڈ وار چل رہی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان، وہ تو چل ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی جو فیڈرل ریزرو ہے، جسے مرکزی بینک کہہ سکتے ہیں، اس کے سربراہ جیروم پاول کے درمیان بھی تنازع چل رہا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ چاہتے ہیں کہ جو مرکزی بینک ہے ان کی مرضی کے مطابق انٹرسٹ ریٹ کو جو اس کا تعین کرے، لیکن وہ جو ان کا کہنا ہے امریکی بینک کے سربراہ کا کہ وہ ایک آزاد ادارہ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ سے ایک تنازع چل رہا ہے، ایک دوسرے کے بارے باتیں ایک دوسرے کے خلاف تنقید ہو رہی ہے، اور اس کے یقیناً امریکی اسٹاک مارکیٹ اور ڈالر پر شدید اثرات آ رہے ہیں۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ تینوں انڈیکس جو ہیں، جس میں S&P ہے یا نیسڈیک ہے، ڈاؤ جونز ہے، تینوں جو ہیں ان میں 2.4 سے لے کے 2.5% تک گراوٹ آ چکی ہے۔ اور ایشیائی مارکیٹیں جیسے جاپانی اسٹاک مارکیٹ خاص طور پہ یا جو ایشیا پیسفک شیئرز ہیں MSCI انڈیکس ہے، وہ بھی گر گئے ہیں۔ اور امریکی ڈالر کی تو بہت بری حالت ہے کہ سوئس فرانک کے مقابلے امریکی ڈالر بہت بری حالت ہے۔ محمد لقمان، آپ کا بہت شکریہ۔